نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات گرامی قدر، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج اس کا پہلا جمعہ ہے۔ اس ماہ صفر المظفر میں بہت سے اولیاء کرام کے عرس مبارک ہوتے ہیں۔ مثلا لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک اسی ماہ مبارکہ صفر المظفر میں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان
علیہ رحمت الرحمن، آپ کا عرس پاک بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بھی اسی مہینے میں، اور بہت سے اولیاء کرام بھی عرس پاک ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے کو خاص طور پر اولیاء کرام کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو اس مناسبت سے آج انشاءاللہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اولیاء کرام کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی، اور آئندہ انشاءاللہ خاص ان اولیاء کرام جن کے عرس پاک کا یہ مہینہ ہے ان کی تعلیمات کے متعلق بھی انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں کچھ عرض کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ۔ الا عربی میں خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، وارننگ دینے کے لیے آتا ہے، متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یہ ان 3 آیات مبارکہ کا مفہوم ترجمہ ہے۔ اب ذرا غور کریں تو پہلی آیہ مبارکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان کیا کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی پہچان کو بیان کیا کہ یہ ولی جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، ان کی پہچان کیا ہے، وہ ہیں کون؟ تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ اور تیسری آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام بیان کیا۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بدلتی نہیں کہ آج کچھ اور کل کچھ۔ ذالک هو الفوز العظیم، سبحان اللہ، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو اللہ کے ان بندوں نے حاصل کی ہے۔ تو پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان کیا۔ دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کی پہچان کرائی، اور تیسری آیہ مبارکہ میں ان کا انجام بیان فرمایا۔ یہاں پہ ایک بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر شروع کیا، اپنے ولیوں کا، اپنے نیک بندوں کا ذکر شروع کیا، تو شروع کیا الا سے۔ عربی میں یہ وارننگ دینے کے لیے آتا ہے، متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو خبردار انسان کو کہاں کیا جاتا ہے؟ جہاں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو پہلے سے اس کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہاں تمہیں یہ تکلیف ہو سکتی ہے، یہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے خبردار ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا جو ذکر کیا تو ذکر کرنے سے پہلے خبردار کر دیا۔ یہ ایک بڑی گہری بات ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن پاک میں دو اصطلاحات ہیں، ایک ہے اولیاء اللہ جو یہاں استعمال ہوئی، الا ان اولیاء اللہ ہے، اور دوسری اصطلاح ہے من دون اللہ، اس سے مراد ہیں بت، وہ معبودان باطلہ جن کی کفار و مشرکین پوجا و پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ پتھر کا بت ہو، لکڑی کا بت ہو، چاہے وہ کوئی درخت ہو، پہاڑ ہو، جانور ہو، زندہ یا مردہ انسان ہو، کوئی قبر ہو، جہاں پر بھی پوجا و پرستش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود باطلہ، معبود جس کی عبادت کی جائے، عبادہ یعبد عبادت کرنا، عابدن اس سے اس میں فاعل ہے عبادت کرنے والا، اور معبود جس کی عبادت کی جائے۔ ہم بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم عابد ہیں سب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو سچا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، اب لفظی اعتبار سے تو وہ معبود ہے، کوئی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو بت بھی معبود ہے، لیکن وہ معبود ہے جھوٹا، معبود ہے باطل، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معبود حقیقی، معبود برحق، سچا معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی پوجا و پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، وہ لفظی اعتبار سے معبود ہے، لیکن شرعاً وہ معبود باطل ہے، اس کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا وہ کافر ہے، مشرک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کی جلوہ گری اس دنیا میں ہوئی، 40 برس کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت عرب کی کیا صورت حال تھی؟ عرب میں بتوں کی پوجا و پرستش کی جاتی تھی، بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، گھروں میں بھی رکھے ہوئے تھے، چھوٹے بڑے ہر طرح کے، پتھر کے، لکڑی کے، سونے کے، چاندی کے، دھات کے، ہر طرح کے بت ان لوگوں کے پاس ہوتے تھے۔ سفر کا بت ہوتا تھا، حضر کا بت ہوتا تھا، بارش برسانے والا وہ الگ بت ہوتا تھا کہ یہ بارش برساتا ہے، یہ جنگ میں فتح دیتا ہے، یعنی ان کا اعتقاد تھا، عقیدہ تھا ان کا۔ تو مختلف بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور حد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مرکز، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہونا چاہیے، جس کو اس لیے بنایا گیا کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے، بیت اللہ شریف،
وہاں پر بھی مشرکوں نے بت سجا کے رکھے ہوئے تھے، اور 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 360 بت بیت اللہ شریف میں سجا کے رکھے ہوئے تھے، اور بڑی دھوم سے، بڑے دھڑلے سے ان بتوں کی پوجا و پرستش ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، ان بتوں کی مذمت کی، اور ایک خاص لفظ ان کے لیے استعمال کیا، من دون اللہ، کہ من دون اللہ یہ بت جو ہیں یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ من دون اللہ ہے، جس کی بھی پوجا و پرستش کی جائے، جس کی بھی پوجا و پرستش کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ من دون اللہ ہے۔ اور کافر چونکہ مشرک جو سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا گیا وہ تھے ہی بتوں کے پجاری، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو من دون اللہ سے مراد کفار کے معبودان باطلہ ہیں جن کی پوجا وہ پرستش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی مذمت بیان فرمائی کہ یہ بت یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور ان کی بے بسی اور بے کسی کو بیان فرمایا۔ چنانچہ دیکھیے سورہ الحج، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بتوں کی اور بتوں کے پجاریوں کی، بتوں کی بے بسی اور بتوں کے پجاریوں کی بے عقلی کو واضح فرماتا ہے کہ یہ بت کتنے بے بس ہیں اور ان کی پوجا و پرستش کرنے والے کتنے بے عقل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح غور سے سنو، ذرا غور سے آپ لوگوں نے بھی سننا ہے، نیند کو تھوڑا سا دور کر کے توجہ ادھر رکھ کے آپ نے اس چیز کو سننا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ یاد رکھیں کہ دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے بلانا اور پکارنا، لیکن قرآن پاک میں جب یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور آگے ان کا معمول جب کفار کے معبودان باطلہ ہیں، تو پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ دعا یدعو عبد یعبد کے معنی میں، تو پھر مرادی ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ بت جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو، لفظی ترجمہ ہو گیا کہ وہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ان کی کیا حالت کیا ہے؟ ان کی لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، سارے معبود، سارے بت، سارے معبودان باطلہ مل جائیں تو مل کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر بت کے سامنے تم نے کھانا رکھا ہوا ہے، وہاں سے مکھی اٹھا کے لے جائے تو مکھی سے وہ واپس چھین بھی نہیں سکتے، کیونکہ بے شک ان کے ہاتھ بنائے ہیں لیکن ان میں روح تو نہیں ہے، جان تو نہیں ہے نا کہ ہاتھ کو ہلا سکیں، اگر پاؤں بھی بنے ہوئے تو پاؤں ایسے تو نہیں ہے نا کہ ان سے چل سکیں، وہ بے جان پتھر یا کسی چیز کے بنے ہوئے بت ہیں، تو وہ سب مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب، جو چاہنے والا اور جس کو چاہا گیا، وہ کتنے کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ،
ان مشرکوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے، طاقت والا ہے، غلبے والا ہے۔ بت جو ہیں بے بس ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والا ہے، طاقت والا ہے۔ تو ان بے بس بتوں کو اس قوی عزیز کے برابر تم سمجھتے ہو کہ اس کی عبادت میں ان کو شریک کرتے ہو؟ اب ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے بتوں کے متعلق۔ اب اس آیت کو پڑھ کے اگر کوئی آدمی اس کو ولیوں نبیوں پہ چسپاں کرے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو اصطلاحات بیان کی ہیں، ایک ہیں اولیاء اللہ اور ایک ہیں من دون اللہ۔ تو من دون اللہ ہیں بت جن کی کافر مشرک پوجا و پرستش کرتے ہیں، وہ کوئی چیز بھی ہو، معبود باطل، وہ کسی لکڑی کا بت ہو، سونے کا ہو، یا کوئی درخت ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی جانور ہو، کوئی انسان زندہ مردہ انسان قبر، وہ معبود باطل ہے جس کی پوجا و پرستش کی جائے۔ تو من دون اللہ معبودان باطلہ، اور اولیاء اللہ اللہ کے نیک بندے جن کا کام کیا ہے کہ ان کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف ہوئی، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ہر تکلیف ہر مصیبت کو برداشت کیا اور اللہ رسول کے احکام پر عمل کیا، اور جو لوگ بتوں کے آگے جھکے ہوئے تھے ان کو بتوں سے آگے سے اٹھا کے رب کی بارگاہ میں جھکایا۔ یہ ہیں اولیاء اللہ، اور من دون اللہ ہیں بت۔ اب اگر کوئی بتوں والی آیت پڑھ کے اس کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کرے تو اس سے بڑا ظلم قرآن پاک کے ساتھ کلام الہی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کے متعلق آیت نازل کی ہے اور کوئی اس کو ولیوں نبیوں پہ چسپاں کرے۔ اب یہاں ایک اور بات، لفظی معنی بعض لوگ کرتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو۔ تو میں نے پہلے عرض کیا جہاں تک مفسرین کا سلف صالحین کا تعلق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے جن بتوں کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو، جن معبودان باطلہ کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو۔ اور اگر لفظی معنی ہی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، تو پھر مومن ہاتھ کھڑا کرے۔ پھر مومن کون ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مطلقاً کسی کو پکارنا شرک ہے، تو پکارنا تو یہ بھی ہوتا ہے آدمی گھر میں جاتا ہے کہتا ابا جی، یہ بھی پکارنا تو مشرک ہو جائے گا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ اللہ تو نہیں ہے نا ابا جی، وہ من دون اللہ ہی ہے نا، اللہ کے علاوہ ہیں، ان کو پکارا شرک، بیٹے کو پکارا تب شرک، بیگم کو آواز دی تاؤ مشرک۔ تو مومن کون رہے گا اگر یہی معنی کیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا تو شرک ہو گیا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ معبود وہ معبودان باطلہ جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو اور جن کو تم معبود سمجھ کے اگر پکارے گا تو پھر یہ شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھ کے کسی کو پکارے گا تو ظاہر بات ہے اس کی معبود سمجھ کے پکارنا عبادت ہے، تو پھر یہ شرک ہوگا۔ مطلقاً کسی کو پکارنا تو صرف یا رسول اللہ کہنے والا مشرک نہیں ہوگا، یا علی اور یا غوث کہنے والا مشرک نہیں ہوگا۔ کسی کو بھی پکارے گا، ابا جی کو پکارے گا وہ بھی تو اللہ نہیں ہے، بیٹے کو پکارے گا وہ بھی اللہ نہیں ہے، بیگم کو آواز دے گا وہ بھی اللہ تو نہیں ہے نا، غیر اللہ ہی ہے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور قرآن پاک کی دیکھیے خاص ایک بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کی مذمت بیان کی، اور ساتھ دیکھیے 2 آیات کا میں نے ترجمہ کیا، اب تیسری آیت اسی کے آگے والی آیت،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو چنتا ہے۔ دو آیتوں میں بتوں کی مذمت اور بتوں کے پجاریوں کی کم عقلی کو بیان کرنے کے بعد قرآن پاک کا طریقہ دیکھیے کیا ہے کہ ساتھ ہی اللہ والوں کی شان بھی بیان فرمائی کہ یہ جن کی مذمت بیان کی جا رہی ہے یہ وہ نہیں ہیں جو اللہ والے ہیں، یہ وہ ہیں جو غیر اللہ ہیں، جو اللہ کے مخالف ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوجا و پرستش کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی شان بیان فرمائی، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے اور ان کو شان عطا فرماتا ہے، اور جو رسولوں کی اتباع کرتے ہیں ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اتباع کرنے والوں کو بھی شان عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی سارے معاملات لٹائے جائیں گے۔ وہ جانتا ہے جو آگے جو پیچھے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور تمام امور اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ اب دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معبودان باطلہ من دون اللہ جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے سارے مل کے بھی۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پیدا فرمائے، تم دیکھتے ہو کوئی ستون نہیں ہے، حالانکہ اگر ذرا سی بڑی بلڈنگ ہو تو اس کے لیے درمیان میں ستونوں کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر ستونوں کے وہ نہیں کھڑی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بلڈنگ یہ آسمان بنائے اور درمیان میں کوئی ستون نہیں رکھا، یہ اس کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق آگے سب کچھ بیان کر کے فرمایا، ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اور جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پوجا و پرستش کرتے ہو وہ معبودان باطلہ، انہوں نے کیا بنایا دکھاؤ ذرا۔ فَأَرُونِي، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے دکھاؤ، مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جو اللہ کے سوا ہیں، جو معبودان باطلہ ہیں، انہوں نے کیا بنایا ہے، کیا پیدا کیے، وہ بھی مجھے دکھاؤ۔ تو من دون اللہ، معبودان باطلہ وہ کچھ نہیں بنا سکتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی کوئی طاقت نہیں دی۔ تخلیق مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، مکھی ہو، مچھر ہو، ہاتھی ہو، آسمان ہو، زمین ہو، سب کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے من دون اللہ کو یہ طاقت نہیں دی، فرمایا من دون اللہ سارے مل کے، یہ معبودان باطلہ مل کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اپنے پیاروں کو تخلیق کی قدرت دے دے۔ کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی کہے نہیں، کیوں بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے پیاروں کو کوئی چیز بنانے کی طاقت دے دے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آئے، اور انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم،
کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، نشانیاں لے کے آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مٹی سے تمہارے لیے کہیئت طیر، ایک پرندے کی مورت بناتا ہوں، پرندے کی شکل کا، مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور پھر پھونک لگاتا ہوں تو وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اپنے پیاروں کو تخلیق کی قدرت دے دے. من دون اللہ، جو سب مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے، معبودان باطلہ میں یہ طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ والے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے ان کو دے دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں، بناتا ہوں. اور ان کے لیے، بتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن یخلقوا، ہرگز وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے چارے میں. تو بتوں کو، معبودان باطلہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی ہے، اور اپنے پیاروں کو جب چاہے وہ طاقت دے دے، وہاں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے بنائے مٹی سے، پھونک لگائی تو پرندہ بن کے اڑ گیا. تو من دون اللہ بت ہیں جن کی کافر پوجا و پرستش کرتے تھے، اور اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ہیں جن کا کام ہے لوگوں کو کفر و شرک سے ایمان کی طرف لے کے آنا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکانا. اور یہ دیکھیے بخاری شریف ہے میرے پاس، بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب نقل کیا ہے، باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم. اور پھر آگے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک قول نقل کیا، وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ. بات ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، اور نقل کیا ہے امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر کہ کچھ لوگوں کو حضرت عبداللہ بن عمر شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر، سب سے بدترین مخلوق اللہ کی سمجھتے تھے. کون لوگ؟ وَقَالَ إِنَّهُمْ انطلقوا إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. حضرت عبداللہ بن عمر کچھ لوگوں کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں تو نازل فرمائی ہیں کافروں کے متعلق، اور یہ ان کو مومنوں پہ چسپاں کرتے ہیں. تو کافروں کے متعلق نازل ہوئی آیتیں اگر مومنوں پہ چسپاں کی جائیں تو نقل کیا امام بخاری نے، اور قول ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا، صحابی رسول حضرت عمر فاروق کے بیٹے، ان کا قول ہے. اور یاد رکھیں کہ صحابی کا قول ایسی بات جو اپنی عقل سے نہ کہی جا سکے، اپنی عقل سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی جو حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں. تو جب صحابی کوئی ایسی بات کرے تو محدثین کا فیصلہ ہے کہ چاہے وہ اس میں وضاحت نہ ہو کہ یہ حضور کا فرمان ہے، لیکن وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، یعنی صحابی نے اپنے پاس سے نہیں کہا، صرف یہ نہیں کہا کہ یہ حضور کا فرمان ہے حضور کا ہی فرمان. تو محدثین کی اس اصطلاح کے مطابق گویا حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان بھی نہیں ہے، حضور کا فرمان ہے کہ جو لوگ کافروں کے متعلق اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پہ چسپاں کریں گے، مومنین پہ چسپاں کریں گے، وہ بدترین خلق ہوں گے. تو اگر کافروں کے متعلق آیتیں مسلمانوں پہ چسپاں کرنے والے بدترین مخلوق ہوں گے، تو پھر بتوں کے متعلق آیتیں جو نازل ہوں، اللہ تعالیٰ بت کے متعلق آیت نازل فرمائے اور اس کو چسپاں کیا جائے نبیوں ولیوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.